بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 5 مئی 2021 بروز بدھ 23 رمضان بمطابق 1442 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے غیر ملکی ہیں اور تازہ ترین خبروں پر بروقت نظر رکھنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی چینل لاتا ہے آپ کے لیے اوتھینٹک خبریں۔ سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ تک لیٹسٹ اپڈیٹ پہنچ سکیں۔ آج کی نیوز بلیٹن میں بہت ہی اہم خبریں شامل ہیں۔ بات ہونے والی ہے عید کی چھٹیوں کی، بات ہونے والی ہے کورونا ویکسین کی، بات ہونے والی ہے نئے قانون کے بارے میں، انٹرنیشنل فلائٹس اور سول ایویشن کی ایک بہت بڑی اپڈیٹ کے ساتھ، اس کے علاوہ اسپیشل فلائٹس کے علاوہ اور بھی بہت سی اہم خبریں شامل ہیں۔ تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ عید الفطر پر سرکاری دفاتر میں 12 اور پرائیویٹ شعبے میں 4 چھٹیاں۔ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے سرکاری اور پرائیویٹ اور بغیر منافع والے اداروں کے ملازمین کی عید کی چھٹیوں سے متعلق بیان جاری کیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت افرادی قوت نے بتایا ہے کہ سرکاری اداروں کے ملازمین کی عید کی جو چھٹیاں ہیں جمعرات 6 مئی سے شروع ہوں گی اور پیر 17 مئی 2021 کو چھٹی کا آخری دن ہوگا۔ منگل سے سرکاری دفاتر کھلیں گے۔ وزارت افرادی قوت نے بتایا کہ پرائیویٹ سیکٹر اور بغیر منافع والے سیکٹر کے ملازمین کی عید کی چھٹیاں 4 دن کی ہوں گی۔ ان کا آغاز منگل 11 مئی کو ڈیوٹی مکمل کر کے ہوگا۔ آجروں کو قانون محنت کے لائے عمل کی دفعہ 24 کی دوسری شق کی پابندی کرنا ہوگی۔ ایک بڑی اپڈیٹ، کورونا قرنطینہ کی خلاف ورزی پر قید، جرمانہ اور اب ملک بدری یعنی ٹی پورٹ کی بھی سزا۔ ادارہ پروسیکیوشن جنرل کی جانب سے شہریوں اور غیر ملکیوں کو وارننگ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ مقررہ صحت ضوابط کے تحت کورونا متاثرہ شخص کو قرنطینہ یا آئسولیشن کی خلاف ورزی پر سخت سزا دی جائے گی۔ ویب نیوز سبق کے مطابق پروسیکیوشن جنرل کے ٹویٹر پر کورونا ضوابط پر عمل نہ کرنے والے ایسے افراد جنہیں وزارت صحت کی جانب سے آئسولیشن یا قرنطینہ میں رہنے کی ہدایت کی گئی ہو اور وہ اس کی جو خلاف ورزی کے مرتکب ہوں تو اس صورت میں ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ کورونا آئسولیشن یا قرنطینہ کی خلاف ورزی کے مرتکب شخص کو 2 سال قید 2 لاکھ ریال تک جرمانہ ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ اگر جو خلاف ورزی کرنے والا غیر ملکی ہوا تو اس کو سزا پوری کرنے کے بعد سعودی عرب سے ہمیشہ کے لیے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ واضح رہے، وزارت صحت کی جانب سے کورونا سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کرنے کی ہر ایک کو ہدایت کی گئی ہے۔ ایسے افراد جن کا کورونا ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے انہیں 2 ہفتے کے لیے گھروں تک محدود رہنے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ کورونا متاثرہ افراد جنہیں قرنطینہ میں یا آئسولیٹ کیا گیا ہو، مسلسل نگرانی کے لیے انہیں ڈیجیٹل کڑا بھی فراہم کیا جاتا ہے، جبکہ وزارت کی تیار کردہ اپلیکیشن تباعد اور صحتی کے ذریعے بھی ایسے مریضوں کی نقل و حرکت کو مانیٹر کیا جاتا ہے۔ محنت کا نیا قانون، غیر ملکیوں کے لیے خروج عہدہ یا خروج نہائی کا تجرباتی آغاز کر دیا گیا۔ جوازات کی جانب سے سعودی عرب میں مقیم غیر ملکی کارکنوں کو اپنے لیے سسٹم سے خروج عہدہ یا خروج نہائی حاصل کرنے کے تجرباتی مراحل کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے کارکن کا خروج عہدہ اور خروج نہائی صرف کفیل ہی جاری کراتا تھا۔ کارکن کو اس بات کی اجازت نہیں ہوتی تھی کہ وہ خود سے اپنا خروج عہدہ یا خروج نہائی لگا سکے۔ یہ سہولت پہلی بار فراہم کی جا رہی ہے۔ ویب نیوز اخبار 24 کے مطابق سعودی عرب میں جاری ہونے والے محنت کے نئے قوانین کے تحت غیر ملکی کارکنوں کو کافی سہولتیں دی گئی ہیں، جن میں ایک سہولت اپنے لیے خروج عہدہ یا خروج نہائی حاصل کرنے کی بھی ہے۔ محکمہ پاسپورٹ جوازات نے وزارت افرادی قوت کے تعاون سے غیر ملکی کارکنوں کے لیے فائنل ایگزٹ یا انٹری ویزے پر جاری کرانے کے لیے تجرباتی مرحلے کا اعلان کرتے ہوئے قواعد و ضوابط کے بارے میں کہا ہے کہ کارکن اپنے لیے خروج عہدہ 30 دن کے لیے حاصل کر سکتا ہے۔ ابشر پورٹل کے ذریعے خروج عہدہ یا فائنل ایگزٹ حاصل کرنے کے طریقہ کار کے بارے میں کہا گیا ہے کہ کارکن کو اپنا فائنل یا ایگزٹ انٹری ویزا جاری کرانے کی درخواست سسٹم میں اپلوڈ کرنے کے بعد 10 دن انتظار کرنا ہوگا۔ مقررہ 10 دن کی مدت ختم ہونے کے فوری بعد یعنی 11ویں دن کارکن کو اپنے لیے ویزا جاری کرنے کی اجازت ہوگی، جس کا دورانیہ 5 دن کا ہوگا۔ یعنی ان 5 دنوں میں ویزا جاری نہ کرانے کی صورت میں سسٹم درخواست کو آٹومیٹک طریقے سے لاک کر دے گا۔ 10 دنوں کے دوران کارکن کے اسپانسر کی جانب سے ویزے کے اجراء کو روکنے کی درخواست موصول ہونے کی صورت میں کیس وزارت افرادی قوت کے پاس پہنچ جائے گا، جہاں جائزہ لینے کے بعد اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ وزارت افرادی قوت کیس پر کارروائی 10 دن کے اندر کرنے کی مجاز ہوگی، جس کا حساب درخواست جمع کرانے کی تاریخ سے ہوگا، اسپانسر کی جانب سے اعتراض دائر کرنے کی تاریخ سے نہیں۔ ابشر سسٹم کے ذریعے کارکن کو اپنے لیے خروج نہائی یا خروج عہدہ حاصل کرنے کے لیے 5 بنیادی جو شرائط ہیں وہ پورا کرنی ہوں گی۔
اہم نکات میں جوازات کی جانب سے سسٹم میں اسپانسر یا کارکن کا اسٹیٹس، متوفی، حروب اور ریکروٹمنٹ کی جو خلاف ورزیاں ہیں اس کا مرتکب نہیں ہونا چاہیے۔ سسٹم میں ویزے کی درخواست جمع کرانے سے پہلے اس بات کی یقین دہانی کر لی جائے کہ آپ پر کسی قسم کی کوئی ٹریفک کی خلاف ورزی نہ ہو، اور اس کے علاوہ آپ کا اقامہ اور پاسپورٹ دونوں ویلڈ ہونے چاہئیں۔ خروج شدہ ویزے کے لیے مقرر کی جانے والی مخصوص شرائط کے مطابق درخواست جمع کراتے وقت کارکن کے اقامہ کی مدت کم از کم 3 ماہ ہو، حاصل کیے جانے والے ویزے کی مدت 30 دن سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، کارکن کی جانب سے ویزے کی فیس ادا کر دی گئی ہو۔ کارکن کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ اقرار نامے پر دستخط کرے جس میں مقررہ مدت کے دوران واپس نہ آنے کی صورت میں کارکن اس خلاف ورزی کا ذمہ دار ہوگا۔ خیال رہے سعودی عرب میں آجر اور اجیر کے مابین کام کے لیے بہتر ماحول فراہم کرنے کے حوالے سے 15 مارچ 2021 سے نیا قانون نافذ ہو چکا ہے۔ نئے قانون میں 3 بنیادی تبدیلیاں کی گئی ہیں جس میں کارکن کو سعودی عرب میں اپنے پیشے کے اعتبار سے کام کرنے کی آزادی ہوگی، جس کے تحت وہ کفیل کی رضامندی کے بغیر بھی دوسری جگہ ملازمت اختیار کرنے کا اہل ہوگا، تاہم اس کے لیے ورک ایگریمنٹ کا ہونا بنیادی شرط ہے۔ کارکن اپنے لیے خروج عہدہ یا خروج نہائی حاصل کرنے کا بھی مجاز ہوگا، تاہم نئے قانون میں فریقین کے حقوق کو تحفظ کو بھی یقینی بنایا گیا ہے۔ زائر خواتین میں 70,000 آب زمزم کی بوتلیں تقسیم۔ سعودی عرب میں مقدس مساجد کی انتظامیہ نے زائر خواتین میں 70,000 سے زیادہ آب زمزم کی بوتلیں تقسیم کی۔ اس کے علاوہ 40,000 لیٹر سے زیادہ آب زمزم متحرک کولرز کے ذریعے فراہم کیا گیا۔ سعودی خبرساں ادارے ایس پی کے مطابق معاون سیکرٹری انتظامی امور برائے خواتین ڈاکٹر کومیلیا العدی نے کہا کہ مسجد الحرام کی زائرین خواتین کو زنانہ مسلوں پر آب زمزم فراہم کیا جا رہا ہے۔ یہ کام رضاکار اور ملازم خواتین انجام دے رہی ہیں۔ مدینہ منورہ میں رہنما جو بورڈ ہیں جو تبدیل کر دیے گئے، صرف مسلم کی جگہ حد حرم تحریر کر دیا گیا۔ سعودی عرب میں مدینہ شہر کے متعلقہ اداروں نے راستوں پہ جو بورڈز لگے ہوتے ہیں، اس میں جو پرانے بورڈ ہیں اس میں سرخ رنگ میں جو وارننگ جملہ ہے یعنی کہ اونلی مسلم، صرف مسلمانوں کے لیے لکھا ہوتا تھا، اس کو تبدیل کر دیا ہے۔ نئے بورڈ میں صرف مسلمانوں کے لیے جملہ نکال کر اس کی جگہ حد حرم تحریر کیا گیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق یہ تبدیلی اسی تناظر میں کی گئی ہے کہ غیر مسلموں کا داخلہ حرم مدنی کے لیے ممنوع ہے، جبکہ انہیں حرم مدنی کی حدود سے باہر مدینہ کے دیگر مقامات، کمشنریوں اور تحصیلوں میں جانے کی اجازت ہے۔ ان مقامات پر جانے کی ممانعت نہیں۔ مدینہ شہر کی شاہراہوں کے بورڈ کی شکل بھی تبدیل کی گئی ہے۔ پچھلے بورڈ پر جو قدیم عربی رسم الخط استعمال ہوتا تھا، اب اس کی جگہ مدنی رسم الخط نے لے لی ہے جو عام فہم ہے۔ نیا انداز مدینہ آنے والوں کے ذہنوں میں مدنی رسم الخط کی شناخت بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔ سفارت خانے کا عملہ کمیونٹی ممبران سے شائستگی سے پیش آئے۔ سعودی عرب میں پاکستان کے نئے سفیر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ بلال اکبر نے کمیونٹی کے نام ایک پیغام جاری کیا ہے۔ سفارت خانے سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق اپنے پیغام میں بلال اکبر نے کہا ہے کہ بطور سفیر سب سے اہم اور بنیادی مقصد اور ترجیح تمام غیر ملکیوں کے مسائل کا حل ہے۔ سعودی ایئرپورٹ مسافروں کے خیر مقدم کے لیے تیار ہے۔ سعودی سول ایویشن اتھارٹی نے کہا ہے کہ ویکسین لگوانے والے سعودی شہریوں کو پیر 17 مئی سے سفر کی اجازت دیے جانے کے بعد سعودی ایئرپورٹ مسافروں کو خیر مقدم کے لیے تیار ہے۔ عرب نیوز کے مطابق سول ایویشن اتھارٹی نے پرائیویٹ ایویشن سمیت سعودی عرب میں کام کرنے والی تمام ایئر لائنز کو ایک سرکولر جاری کیا ہے جس میں بیرون ملک سفر کرنے والے شہریوں کے متعلق ضروریات، سفارشات اور طریقہ کار پر عمل درآمد کی تفصیلات شامل ہیں۔ سعودی عرب میں سفری پابندیوں کا خاتمہ کیا غیر ملکیوں کے لیے بھی؟ سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے اتوار 2 مئی 2021 کو جاری بیان میں سعودیوں کے لیے سفری پابندیاں ہٹائے جانے کی مشروط اجازت کا اعلان کیا ہے، تاہم اس اعلان میں تاحال غیر ملکیوں کی سعودی عرب آمد کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی گئی۔ بیان میں سعودی شہریوں پر سفری پابندی ہٹائے جانے کا کہا گیا ہے۔ وزارت داخلہ کا کہنا تھا کہ وہ سعودی شہری جو بیرون ملک جانے کے خواہش مند ہیں انہیں سفر کرنے کی مشروط اجازت ہوگی۔ اس سے پہلے سعودی شہریوں کو سعودی عرب سے سفر کرنے کے لیے وزارت داخلہ سے سفری اجازت نامہ حاصل کرنا ہوتا تھا۔ ٹریول جو پرمٹ ہے اس کے بغیر کسی شہری کو سفر کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ سعودی عرب سے جانے کے لیے غیر ملکیوں پر کسی قسم کی پابندی نہیں تھی اور نہ اب ہے۔ البتہ کورونا سے متاثرہ جو 20 ملک ہیں ان سے غیر ملکیوں کے سعودی عرب آنے پر پابندی بدستور برقرار ہے، جس میں پاکستان اور انڈیا دونوں شامل ہیں۔ کورونا کی وبا کے بعد سعودی وزارت داخلہ نے اپنے شہریوں کو اس وبا سے محفوظ رکھنے کے لیے ان ممالک میں جانے کی پابندی عائد کی تھی جہاں کورونا تیزی سے پھیل رہا تھا۔ تاہم انسانی ہمدردی اور انتہائی جو اہم امور کے پیش نظر ایسے افراد کو سفر کی اجازت دی گئی تھی اور جس میں سفر کرنے کی کوئی اہم وجہ بتائی جاتی تھی۔
वजारत दाखिला मौसूल होने वाली दरख्वास्त का जायज़ा लेने के बाद अपने शहरियों को सफ़र की इजाज़त देने या ना देने की मजाज थी। डिजिटल ट्रैवल परमिट मिलने के बाद ही सऊदी शहरी सफ़र कर सकते थे। हालिया जारी होने वाले बयान में सफ़र से पहले एडवांस जो इजाज़तनामा की जो शर्त है वो ख़त्म करके सफ़र करने वालों के लिए कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन की शर्त रख दी गई है। वजारत दाखिला की जानिब से कहा गया है कि 17 मई से जो सऊदी शहरी हैं उनके लिए फ़ज़ाई, बर्री और समुद्री सफ़र की इजाज़त दी जा रही है, ताहम इसके लिए उनको वैक्सीन लेना ज़रूरी होगा। तवक्कल एप्लीकेशन पर महफूज का स्टेटस वाले जो लोग होंगे सिर्फ वही ट्रैवल कर सकेंगे। तवक्कल ऐसे जो ऐप पर ऐसे अफराद जो कोरोना से सेहत याब हो चुके हों और उन्हें इस बीमारी से शफायाब हुए 6 माह से ज़्यादा अरसा ना गुजरा हो और उनका स्टेटस भी महफूज हो तो वो लोग भी 17 मई के बाद सफ़र कर सकेंगे। जहाँ तक गैर मुल्कियों के सऊदी अरब आने का सवाल है तो इस हवाले से वजारत दाखिला की जानिब से जारी होने वाले एक ताज़ा बयान में किसी किस्म का ऐलान नहीं किया गया है। गैर मुल्कियों के सऊदी अरब आने के हवाले से सफरी पाबंदियों का मुकम्मल खात्मा 17 मई से होगा या नहीं, ये हालात पर डिपेंड करता है। इस बारे में अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। आपको लेके चलेंगे कुछ स्पेशल फ़्लाइट्स की खबरों की तरफ। आपको बताते हैं आज जो है वंदे भारत मिशन के तहत दिल्ली के लिए 2 फ़्लाइट जाएंगी, एक जद्दा से एक रियाद से, और इसके अलावा कोझिकोड के लिए 2 फ़्लाइट हैं, IX1322 रियाद से कोझिकोड, IX1386 दमाम से कोझिकोड एयर इंडिया एक्सप्रेस की। इसके अलावा रियाद से लखनऊ के लिए 3 फ़्लाइट्स हैं आज, एक एयर इंडिया की, एक इंडिगो और एक गो एयर की फ़्लाइट जाएगी। इसके अलावा दमाम से भी एक फ़्लाइट जाएगी, लखनऊ के लिए गो एयर की GH6029। और इसके साथ आपको बताते हैं कुछ पाकिस्तान के लिए आज जद्दा से 2 फ़्लाइट्स हैं, एक लाहौर और एक कराची के लिए। वे एयर ब्लू की फ़्लाइट जाएगी जद्दा से लाहौर PA4711 और जद्दा से कराची PIA PK9732। इसके अलावा कराची के लिए एक फ़्लाइट है रियाद से SV708। रियाद से 4 फ़्लाइट जाएंगी इस्लामाबाद के लिए, जिसमें से 2 एयर ब्लू की, एक PIA और एक सऊदी अरबियन एयरलाइन की फ़्लाइट है। बाकी का कंप्लीट स्केड्यूल आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। आपको हम बताएंगे नमाज ईद के लिए मसाजिद की तादाद में इजाफा। सऊदी अरब में वजारत इस्लामी अमूर ने ईद की जो ईद उल फितर की नमाज है उसके लिए छोटी और बड़ी मसाजिद की तादाद में इजाफा किया है। कोरोना वबा को फैलने से रोकने के लिए तय किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा मकामात पर ईद की नमाज अदा की जाए। अखबार 24 के मुताबिक वजारत इस्लामी अमूर की जानिब से एक बयान में कहा गया है कि ईद उल फितर की नमाज सूरज तुलू होने के 15 मिनट बाद शुरू की जाएगी और इस मौका पर छोटी बड़ी तमाम मसाजिद में कोरोना से बचाव के हिफाजती इंतजामात की भी हदायत की गई है। कोरोना के 999 नए मरीज़, मरने वाले 7,000 से ज़्यादा हो गए। सऊदी अरब में मंगल 4 मई को कोरोना के नए केसेस 1,000 से कम आए हैं और एक्टिव केसेस 9,000 से बढ़ गए हैं। सबक न्यूज़ ने वजारत सेहत की जानिब से जारी बयान के हवाले से बताया है कि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के 900 नए मरीज़ सामने आए, जबकि 1,005 अफराद सेहत याब भी हुए हैं। वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मज़ीद 14 मरीज़ चल बसे, जिसके बाद मरने वालों की मजमूई तादाद बढ़कर 7,006 हो गई है। वजारत का कहना है कि सऊदी अरब में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 9,587 हो गई है, जिनमें से 1,536 मरीज़ों की हालत नाजुक है, जो कि इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में ज़ेरे इलाज हैं। कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक के बारे में अफवाहों की तरदीद। सऊदी अरब की वजारत सेहत ने सोशल मीडिया पर इन दावों को मुस्तरद किया है, जिसमें कहा जा रहा है कि वो लोग जो कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक का इंतज़ार कर रहे हैं वो किसी साइड इफ़ेक्ट के बायस नहीं थी जा रही। वजारत सेहत ने अपने ट्विटर अकाउंट पर जो है उसको दावे जितने भी किए जा रहे थे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, उन्होंने यकीन दिलाया है कि ये तमाम गलत हैं और गैर मुल्कियों को और सऊदी शहरियों को किसी किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं है। उनका कहना था कि जो वैक्सीन का इल्तवा का मामला है ये आलमी सतह पर फराहमी जो है उसमें कमी के बायस इल्तवा का मामला सामने आया है। कोरोना वैक्सीन की दस्तयाबी के बाद ही दूसरी खुराक का फौरी शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।